بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آگے دیکھیے، معن بن اوس المزنی فرماتے ہیں لعمرک ما ادری و انی لاوجل علی اینا تغد المنیۃ اول۔ لعمرک تیری عمر کی قسم، ما ادری درا ادری درایتن اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، و انی لاوجل یہ جملہ الجملۃ معترضۃ یہ جملہ معترضہ ہے یہاں سے یہاں تک، و انی لاوجل وجلا یوجل وجلن اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا ڈرنا گھبرانا خوف کھانا، ٹھیک ہے، خافا یا خافو کے معنی میں۔ علی اینا ہم میں سے کس پر، غدا یغدو اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا، والمنی تغد المنیۃ المنیۃ منیۃ جمع منایا موت، الموت دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے اولو پہلے۔ لعمرک ترجمہ دیکھیے، لعمرک تیری عمر کی قسم، ما ادری ما نافیہ ہے مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا، علی اینا اس کا ترجمہ ہم لوگ بعد میں کریں گے جملہ معترضہ کا۔ تیری عمر کی قسم، ما ادری مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا، علی اینا ہم میں سے کس پر، علی اینا ہم میں سے کس پر، تغد المنیۃ موت صبح آئے گی، اولو پہلے، ٹھیک ہے۔ غدا یغدو اس کا مطلب ہوتا ہے صبح آنا، صبح کے وقت میں آنا، علی اینا ہم میں سے کس پر، تغد المنیۃ اولو پہلے پہل موت صبح آئے گی، وانی لاوجل اور بے شک میں گھبراتا ہوں میں ڈرتا ہوں۔ تیری عمر کی قسم، ما ادری مجھے نہیں پتا، وانی لاوجل اور بے شک میں ڈرتا ہوں میں گھبراتا ہوں خوف کھاتا ہوں، علی اینا ہم میں سے کس پر، تغد المنیۃ اولو صبح پہلے پہل موت آئے گی۔ وَإِنِّي أَخُوكَ الدَّائِمُ الْعَهْدِ لَمْ أَخُنْ إِنْ أَبْزَاكَ خَصْمٌ أَوْ نَبَابِكَ مَنْزِلُ۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، اخوکا تیرا بھائی ہوں، الدائم العہد دائم العہد کس کو بولیں گے، ہمیشہ عہد کی پاسداری کرنے والا، ٹھیک ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، اخوکا الدائم العہد تمہارا ہمیشہ عہد کی پاسداری کرنے والا بھائی ہوں، میں تیرا ہمیشہ عہد کی پاسداری کرنے والا بھائی ہوں۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، اخوکا تمہارا بھائی ہوں، الدائم العہد جو ہمیشہ عہد کی پاسداری کرتا ہے، لم اخن میں خیانت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، لم اخن میں خیانت نہیں کروں گا۔ ان ابزا کا خصم، ابزا بھی، ابزا یبزی ابزان اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا غالب آنا زیر کرنا، اور خصم دشمن کو بولتے ہیں۔ نبابکا نبا الشیء ینبو نبوًا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی جگہ فٹ نہ آنا، نبا الشیء ینبو نبوًا کسی چیز کا اپنی جگہ فٹ نہ آنا موضوع نہ ہونا۔ منزل جانتے ہیں جگہ کو بولتے ہیں۔ تو بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، الدائم العہد جو ہمیشہ عہد کی پاسداری کرتا ہے، لم اخن میں خیانت نہیں کروں گا، ان اگر ابزا کا خصم کوئی دشمن تم کو پکڑ لے، کوئی دشمن تم پر غالب آ جائے، ان ابزا کا خصم اگر کوئی دشمن تجھ پر غالب آ جائے، او یا نباب کا منزل کوئی منزل کوئی جگہ تجھ کو راس نہ آئے، کوئی جگہ تیرے لیے موزوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دشمن تجھ کو غالب کر لے، کوئی دشمن تجھے زیر کر دے، او یا نباب کا منزل کوئی جگہ تجھے راس نہ آئے، کوئی جگہ تیرے موافق نہ ہو موزوں نہ ہو۔ احارب من حاربت من ذی عداوت واحبس مالی ان غرمت فاعقل۔ حارب یحارب محاربتا اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، من حاربت من ذی عداوت ذی عداوت دشمنی والا یعنی دشمن، واحبس حبس یحبس حبسا اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، مالی اپنے مال کو میرے مال کو، ان غرمتا دیکھیے غرمہ یغرم غرمن وغرامتن اس کا مطلب ہوتا ہے غیر لازم چیز کا ذمہ دار ہونا، کسی کی طرف سے ادائیگی کا ذمہ لینا، مطلب جرمانہ عائد کرنا، وہ جرمانہ ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ فاعقل عقل یعقل عقلا القتیل مقتول کی دیت دینا، عقل القتیل یعقل عقلا مقتول کی دیت دینا، دیت ادا کرنا۔ اب ترجمہ دیکھیے، احارب میں جنگ کروں گا، میں لڑتا ہوں، جنگ کروں گا نہیں میں لڑتا ہوں، میں جنگ کرتا ہوں۔ احارب
میں جنگ کرتا ہوں، میں لڑتا ہوں، من اس شخص سے، حاربتہ جس سے تو نے جنگ کی، جس سے تو نے لڑائی کی، اے حاربتہ، ٹھیک ہے، جس سے تو نے جنگ کی، من ذی عداوتن دشمنی والوں میں سے، دشمنی والوں میں سے یعنی دشمنوں سے، احارب میں لڑتا ہوں، من ان لوگوں سے، حاربتہ جس سے تو نے جنگ کی، من ذی عداوتن دشمنوں میں سے، دشمنی والوں میں سے مطلب دشمنوں میں سے، ٹھیک ہے، اور حاربتہ ہے، یہاں دیکھیے نیچے دیکھیے لکھا ہوا اے حاربتہ، مفعول کی جو ضمیر ہوتی ہے اور من موصولہ کی طرف لوٹتی ہے تو اس کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اس لیے حذف کر دیا ہے، میں لڑتا ہوں ان لوگوں سے، حاربتہ جس سے تم نے لڑائی کی ہے، من ذی عداوت دشمنوں میں سے، وَأَحْبِسُ مَالِي اور میں اپنے مال کو روک کر کے رکھتا ہوں، وَأَحْبِسُ اور میں روک کر کے رکھتا ہوں، مالی اپنے مال کو، ان اگر غرمتا، ان غرمتا اگر تو جرم کرے، اگر تو جرم کرے، فَعَاقِلُ تو میں کیا کروں گا، دیت ادا کروں گا، دیت دے دوں گا، اگر تو جرم کرے تو میں دیت دے دوں گا، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وَإِن سُؤْتَنِي يَوْمًا صَفَحْتُ إِلَىٰ غَدٍ لِيُعْقِبَ يَوْمًا مِّنْكَ آخِرُ مُقْبِلِ، وَإِن سُؤْتَنِي، ٹھیک ہے، سَاءَہُ، سَاءَ فُلَانًا یسوء سوءً و سوءً و مساءۃً، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، تکلیف دینا، ٹھیک ہے، یومن کسی بھی دن، صفحہ یصفح صفحاً اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، لیعقبہ، لیعقبہ، اعقبہ یعقب، ٹھیک ہے، اعقبہ الشیء اس کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ نکلنا، نتیجہ نکلنا، یوم من کا آخر و مقبل، آخر و مقبل یعنی کوئی دوسرا کام، کوئی دوسرا آنے والا کام، وَإِن اور اگر، سُؤْتَنِي یومن اور اگر تو میرے ساتھ برائی کرتا ہے، یومن کبھی بھی کسی بھی دن، وَإِن سُؤْتَنِي یومن اور اگر تو میرے ساتھ برائی کرتا ہے، یومن کسی بھی دن، کبھی بھی کسی دن، صفحت الی غد تو میں معاف کر دوں گا کل تک کے لیے، ٹھیک ہے، الی غد کل تک کے لیے، وَإِن سُؤْتَنِي یومن اور اگر تو میرے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، ان سُؤْتَنِی اگر تو میرے ساتھ برائی کرتا ہے، یومن مجھے تکلیف دیتا ہے، یومن کسی دن، صفحت الی غد تو میں کل تک کے لیے درگزر کر دوں گا، لیعقب یوم من کا آخر مقبلی تاکہ کوئی دوسرا کام، آخر مقبل کوئی دوسرا کام تمہاری جانب سے کسی دن ظہور ہو جائے، ٹھیک ہے، نتیجہ نکلنا اس کا معنی کیا تھا، نتیجہ نکل آئے، ظاہر ہو جائے، لیعقب یوم من کا آخر مقبلی تاکہ کسی دن من کا تمہاری جانب سے، آخر مقبل کوئی دوسرا کام ظاہر ہو جائے، اگر تو میرے ساتھ برائی کرے، اگر تو مجھے تکلیف دے، یومن کسی دن، صفحت الی غد تو میں تجھے کل تک کے لیے معاف کر دوں گا، لیعقبہ تاکہ ظاہر ہو جائے، یومن تمہاری جانب سے، یومن کسی دن، من کا تمہاری جانب سے، آخر مقبل کوئی دوسرا کام، کأنک تشفی من کا داءً مساعتی و سختی و ما فی ریبتی ما تعجل، کأنک تشفی، شفا اس پہ شفا اس کا مطلب ہوتا ہے شفا پانا، کأنک تشفی گویا کہ تم شفا پاتے ہو، گویا کہ، کأنک گویا کہ تم، تشفی شفا حاصل کرتی ہے، من کا تمہاری جانب سے، داءً بیماری، کیسے، کأنک تشفی گویا کہ تو، تشفی شفا حاصل کرتا ہے، من کا تیری جانب سے، داءً بیماری، گویا کہ تیری بیماری شفا حاصل کرتی ہے، مساعتی کیسے، مجھ کو تکلیف پہنچا کر کے، و سختی اور مجھ کو ناراض کر کے، گویا کہ تیری
بیماری شفا حاصل کرتی ہے، تیری بیماری مجھے تکلیف پہنچا کر کے اور مجھ کو ناراض کر کے شفا حاصل کرتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مجھ کو تکلیف پہنچانے سے اور مجھ کو ناراض کرنے سے تمہاری بیماری کو شفا ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ کو ناراض کر کے اور مجھ کو تکلیف پہنچا کر کے تمہاری بیماری کو شفا ملتی ہے۔ وما فی ریبتی، ریبتن مطلب تکلیف، وما فی ریبتی حالانکہ میری تکلیف میں وہ چیز نہیں ہے۔ یہ والا جو ما ہے یہ نافیہ ہے، وما فی ریبتی حالانکہ میری تکلیف میں وہ چیز نہیں ہے، تعجلو جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ تعجلا ہے تعجلو، اصل میں تتعجلو تھا، ایک تا یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ تو وما فی ریبتی حالانکہ میری تکلیف میں وہ چیز نہیں ہے، تتعجلو جس کی تم جلدی کرتے ہو، جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ وَإِنِّي عَلَىٰ أَشْيَاءَ مِنْكَ تُرِيبُنِي قَدِيمًا لَذُو صَفْحٍ عَلَىٰ ذَاكَ مُجْمِلِ۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، عَلَىٰ أَشْيَاءَ مِنْكَ، یہاں پہ جو عَلَىٰ ہے وہ مع کے معنی میں ہے، بے شک عَلَىٰ مع یعنی باوجود ایسی چیزوں کے، من کا تمہارے جانب سے، تُرِيبُنِي جو مجھے شک میں ڈالتی ہے۔ عراب یریبو اس کا مطلب ہوتا ہے شک میں ڈالنا۔ تو وَإِنِّي اور بے شک میں، یہاں پہ یہ مبتدا ہے اور خبر دیکھیے یہاں پہ ہے، خبر یہاں پہ ہے اس کے آگے۔ تو بے شک میں، عَلَىٰ أَشْيَاءَ مِنْكَ تُرِيبُنِي باوجود یہ کہ تمہاری جانب سے کچھ چیزیں، عَلَىٰ أَشْيَاءَ مِنْكَ باوجود یہ کہ تمہاری جانب سے، اشیاء کچھ چیزیں، تُرِيبُنِي مجھے شک میں ڈالتی ہے، قدیماً کبھی کبھی، زمانہ قدیم میں یعنی کبھی کبھی اس کا معنی کریں گے۔ اور بے شک میں، عَلَىٰ أَشْيَاءَ مِنْكَ تمہاری جانب سے، باوجود اس کے کہ تمہاری جانب سے کچھ چیزیں مجھ کو شک میں ڈالتی ہے، قدیماً کبھی کبھی، لذو صفح بے شک میں کیا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، لذو صفح معاف کرنے والا ہوں، علی ذاک یعنی ان تمام چیزوں پر، علی ذاک یعنی اذا اتی بالجمیل، علی ذاک ان تمام چیزوں پر، مجمل اس کے باوجود میں تجھ پر، ان تمام چیزوں پر، مجمل کیا کرنے والا ہوں، حسن سلوک کرنے والا ہوں، حسن سلوک کرتا آ رہا ہوں۔ علی ذاک اس کے باوجود، مجمل یعنی انا مجمل یا انی مجمل کہ میں حسن سلوک کرنے والا ہوں، حسن سلوک کرتا آ رہا ہوں۔ تو بے شک میں، اعلیٰ باوجود اس کے، اشیاء من کا تمہاری جانب سے کچھ چیزیں، تُرِيبُنِي مجھے شک میں ڈالتی ہے، قدیماً کبھی کبھی، لذو صفح معاف کر دینے والا ہوں، علی ذاک علی ذاک اس کے باوجود، مجمل اس کے باوجود میں کیا کرنے والا ہوں، حسن سلوک کرنے والا ہوں یا حسن سلوک کرتا آ رہا ہوں۔